تو نے روزہ رکھ کر کے میرے اندر جو ایک صفت تھی وہ صفت تو نے اپنے اندر قائم کر لیا ہے، اس لیے اب آؤ میدان محشر میں سب سے پہلے تمہیں اپنا دیدار کراؤں۔ پھر صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، پھر وہ تیسری تکبیر جو کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، تیسری تکبیر اس لیے کہتے ہیں کہ عید کی 3 قسمیں ہیں، عید افطار، عید دیدار، اس کے بعد آتا ہے عید لقاء۔ لقاء کس کو کہتے ہیں؟ ملانے، ملنے کو۔ آقا فرماتے ہیں کہ حساب و کتاب کے بعد جب جنتی جنت پہ چلے جائیں گے، جہنمی جہنم پہ چلے جائیں گے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے ملاقات فرمائے گا، اپنے بندوں سے ملاقات فرمائے گا ان کی شان کے مطابق۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں کہ رب فرمائے گا اے میرے بندو، تم نے دنیا میں روزہ رکھ کر کے میری رضا کی خاطر جب تم نے روزہ رکھا تھا تو اب میں تجھے اپنا دیدار کے بعد اب لقاء کراتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ بندے اس وقت پھر رب کی تعریف کرے گا اور کہے گا مولا یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنا لقاء فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی یہ کہیں گے آقا فرماتے ہیں رب کا حکم ہوگا اے میرے فرشتوں ذرا میرے بندوں سے تو کہہ دو تعریف کی جگہ دنیا تھی، اب یہ دنیا نہیں ہے، یہ تعریف کی جگہ نہیں ہے، اس لیے آقا فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں اگر عید کی نماز میں پہلی رکعت میں جو تیسری تکبیر ہے اگر تم نے عید کے دن وہ تیسری تکبیر کہہ دو گے تو یاد رکھ لینا کہ رب جب لقاء فرمائے گا اس وقت جب تم تعریف کرو گے تو اس وقت کے تعریف کا یہ قائم مقام ہو جائے۔ یہ تیسری تکبیر کیا ہے؟ عید لقاء کے قائم مقام ہے کہ اگر ہم دنیا میں یہ چیز کر لیں گے تو اس وقت جب ہم کو تعریف کرنا ہوگا تو یہی تکبیر ہماری اس وقت کے تعریف کا قائم مقام ہو جائے۔ اب اگر دوسری 3 اور اس میں جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا، وقت ہو رہا ہے۔ صرف ایک چیز کی طرف پر اشارہ کر دوں کہ آج ہم عید کا کیوں پہنچے، یہ عید بار بار کیوں آتی ہے، یہ عید جب آتی ہے تو کیا پیغام لے کے آتی ہے، عیدگاہ ہم کیوں آتے؟ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، جو حقوق ہے یہ حقوق 2 قسم کے، ایک تو ہے حقوق اللہ اور ایک ہے حقوق العباد۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں رمضان کے روزے رکھ کے، نماز تراویح پڑھ کے، نماز پنجگانہ ادا کر کے، قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے، نماز ادا کر کے تو نے تو رب کا حق ادا کر دیا ہے، مگر آقا فرماتے ہیں کہ بندے کا حق باقی ہے، بندے کا حق باقی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ رب کا فرمان ہے، رب تو یہی فرماتا ہے کہ میرے بندو تمہارے اوپر جو میرا حق ہے تو وہ میرے اختیار میں ہے، چاہے تو تجھے بخش دو چاہے تو اس میں گرفت کر دو۔ آقا فرماتا ہے کہ جو میرا حق ہے چاہوں تو میں تجھے معاف کر دوں، چاہوں تو اس پہ پکڑ لوں، مگر رب فرماتا ہے کہ جو بندے کا حق ہے جب تک کہ بندہ وہ حق معاف نہ کر دے اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کر پائے۔ اب بتاؤ ملبارہ چھوٹا ہے، یہ چھوٹا کوئی ایک گاؤں ہے، محلہ ہے نہیں نا، ایک شہر ہے، اور شہر میں نہ جانے کتنے ہزار لوگ رہتے ہیں کہ نہیں؟ تو حقوق العباد میں ہر انسان کو داخل ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، کس کے کون سی تکلیف ہے، کسی کو ہمارے الفاظ سے تکلیف ہوئی ہے، کسی کو ہم نے گالی دیا ہے، کسی سے جھگڑا کیا، کسی سے اور کیا، کسی کا مال کھایا، یہ تو حقوق العباد ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے
یہ کیسے ہوگا؟ رمضان بھر ہم نے نمازیں پڑھی، تراویح پڑھے، قرآن سنا، 5 وقت نماز، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، نفلیات جتنا سب ہم نے دے دیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ رب کا حق تو ادا کر دیا، اب بندے کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ تو آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں سنو، اب بندے کا حق جو ہے یہ معاف کروانے کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے، اور وہ ہے عیدگاہ کی جگہ ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ جب تم عید کی نماز پڑھو گے تو گھروں میں نہیں، محلوں میں نہیں، بلکہ تم عید کی نماز جب پڑھو گے تو عیدگاہ میں جا کے ادا کرو گے، اور جب عیدگاہ میں آؤ گے اور نماز روزانہ ادا کر لیا، نمازیں پڑھ لی، نمازیں پڑھنے کے بعد خطبے کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ پھر تم کیا کرو گے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آقا فرماتے ہیں کہ سنو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغائرہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب مصافحہ کریں گے کہ نہیں؟ ایک مومن کا ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ صغائرہ اور گناہ کبائرہ کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جب گناہوں کی مغفرت ہو گئی پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں مسافر کے بعد عید کے دن معانقہ کرو، گلے سے گلے ملو، اور جب انسان گلے سے گلے ملتا ہے تو بتاؤ اگر کسی کے لیے کسی کے دل میں اگر کوئی شکوہ ہے، کوئی کینہ ہے، کوئی بغض ہے، کوئی حسد ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، گلے سے گلے ملتا ہے، دل سے دل ملتا ہے، تو ان کے کینہ بغض و حسد وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے، اور جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے آقا فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے حقوق اللہ کو ادا کیا اور مصافحہ اور معانقہ کر کے تم نے معانقہ اور مصافحہ کر کے تم نے حقوق العباد کو ادا کر لیا، اور جب یہ دونوں ادا کر لیا آقا فرماتے ہیں کہ تم ایسے ہی ہو گئے ہو جیسے کہ تم نے ماں کے پیٹ سے آئے۔ حقوق اللہ کا ادا کر کے رب کے حق کو ادا کر لیا، اور عیدگاہ میں آ کے مصافحہ اور گلا مل کر کے ہم نے بندوں کے حق کو معاف کرا لیا، اور جب یہ دونوں معاف ہو گیا تو پھر ہم گناہوں سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر عیدگاہ میں کیوں آئے؟ بس ایک چیز صرف عیدگاہ میں کیوں آئے ہیں اس کے لیے صرف میں بتا رہا ہوں کہ جسے عیدگاہ میں کیوں بلایا جاتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ عیدگاہ میں صرف نمازی روزے دار نہیں آتے، اللہ کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جنہوں نے رمضان کو تو پایا مگر روزہ نہیں رکھا، آزان ہوئی مگر نماز نہیں پڑھا، پیسے ہیں مگر زکوٰۃ نہیں دیا، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کیا۔ اللہ اکبر، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی آپ کو امتی ہوگا کہ جو نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، کچھ بھی نہ دے، اے یا رسول اللہ پھر اللہ اس کی مغفرت کیسے فرمائے؟ ایسے ہو اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں کہ سنو میرے صحابیوں، ارے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عیدگاہ بلاتا ہے کہ وہاں تاکہ میرا نیک بندہ ہوگا وہ بھی وہاں آ جائے، جو گنہگار ہوگا وہ بھی وہاں آ جائے، جس نیک بندے کے صدقے میں سب کی مغفرت فرماؤں گا، اسی صدقے میں ان تمام گنہگاروں کی جو مغفرت ہو جائے۔ تو ہمیں عیدگاہ اس لیے بلاتے ہیں کہ جو نہیں کچھ کرتا ہے ان کی بھی مغفرت ہو جائے، اسی لیے ہم عیدگاہ آتے ہیں۔ اب عید کی نماز سے عیدگاہ سے میں تمام عالم اسلام میں اور پوری دنیا والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ عید الفطر یا عید کی نماز جو ہماری ہے یہ بھائی چارگی اور یہ محبت کا پیغام دیتی ہے کہ ایک دوسرے کو محبت کا پیغام، اور یہ عید الفطر ہمیں امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ اسی لیے اب میں تمام دنیا والوں سے جہاں پر رب کے مومن اور مومنات بندے اور بندیاں ہیں
عید کی طرف سے سبوں کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، آپ حضرات کی طرف سے بھی اور میں اپنی طرف سے بھی۔ اور دوسری چیز کہ اسی عید سے رب کی بارگاہ میں ہم یہ بھی دعا کریں کہ جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ آج کی عید کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور جو پریشانی میں مبتلا ہے، جو بیمار ہے، ان کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم۔ ہے تمہیں چاہیے دے، تمہیں چاہیے دے۔